السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و غیبوبۃ الحشفۃ، غیبوبۃ حشفہ کے احکام۔ یترتب علیہا احکام وجوب الغسل، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس پر چند احکام مرتب ہوتے ہیں۔ وجوب الغسل یعنی غسل کا واجب ہونا، ایک حکم یہ ہے۔ وتحریم الصلاۃ، اب جو ہے غیبوبۃ حشفہ اگر ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ تحریم الصلاۃ، کہ نماز پڑھنا حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ والصواب ان یقال، درست ہے یہ کہا جاتا کہ وعدم صحت الصلاۃ، کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ تحریم سے عدم صحت لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن معطوفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحیح ہو جائے گا کہ پیچھے سے ہے نا کہ غسل واجب ہوگا، نماز پڑھنا حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، یہ کہا جائے۔ والسجود، ٹھیک ہے، والخطبہ والطواف، فرماتے ہیں ایسے سجدہ کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ سجدہ کون سا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے، کیونکہ الصلاۃ کہہ دیا تو جو سجدہ صلاۃ ہے وہ تو اس میں داخل ہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ سجدہ کون سا؟ تلاوت۔ وہ فرماتے ہیں سجدہ تلاوت بھی صحیح نہیں ہوگا، والخطبۃ، اور خطبہ بھی صحیح نہیں ہوگا، والطواف، اور طواف کرنا بھی یہ حرام ہوگا۔ وقراءۃ کیا ہے؟ وقراءۃ القرآن، ایسے قرآن کا پڑھنا، تو قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ بھی حرام ہوگا، یعنی جائز نہیں ہے بغیر غسل کے۔ ایسے وحمل المصحف ومسہ، ایسے قرآن شریف کا اٹھانا اور اس کا چھونا جو ہے تو یہ بھی جو ہے حرام ہوگا۔ وکتابۃ، قرآن کا لکھنا، مسجد میں داخل ہونا، ایسے کھانا پینا غسل کرنے سے پہلے تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ووجوب نزع الخف والکفارۃ وجوبا او ندبا فی اول الحیض بدینار وفی آخرہ بنصف دیران، تو اس کا ترجمہ دیکھنا کہ خف کا اتارنا واجب ہوگا کیونکہ اب تو غسل کرنا نا، اور مسح جو ہے وہ جائز ہوتا ہے حدث کی وجہ سے، ٹھیک ہے، غسل کی وجہ سے مسح علی الخفین جائز نہیں رہتا، تو وہی فرماتے ہیں خف کو اتارنا واجب ہوگا۔ والکفارۃ، یعنی کفارہ واجب، اور کفارہ واجب ہوگا، یا والکفارہ تو پڑھا جائے، والکفارۃ وجوبا او ندبا فی اول الحیض، فرماتے ہیں اگر اول حیض میں غیبوبۃ حشفہ ہے تو کفارہ وجوبی طور پر ہوگا بدینار، 1 دینار، ٹھیک ہے، اور کفارہ ندبی طور پر ہوگا آخری حیض میں ہو تو نصف دینار، ٹھیک ہے۔ وفساد الصوم، تو یعنی وجوباً کا تعلق وہ اول حیض میں 1 دینار سے ہے، اور ندباً کا تعلق آخر حیض میں نصف دینار سے ہے۔ وفساد الصوم ووجوب قضائہ، اور ایسے ہی بتا رہے غیبوبۃ حشفہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پھر روزے کی قضا واجب ہوگی، اور تعزیر بھی واجب ہوگی کہ روزے میں غیبوبۃ حشفہ، اللہ اکبر، تعزیر واجب ہوگی۔ والکفارۃ، اور کفارہ بھی واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر دینا کفارہ بھی ہوگا۔ وعدم انعقادہ اذا طلع الفجر مخالطا، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ روزہ کا منعقد ہونا، ٹھیک ہے، روزہ منعقد نہیں ہوگا جبکہ فجر طلوع ہو جائے اور یہ حالت اختلاط میں ہو، فجر طلوع ہو جائے تو اب اس صورت میں روزہ منعقد نہیں ہوگا، بلکہ طلوع فجر سے پہلے جو ہے جدائی کر لے تب جو ہے صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں وقطع التتابع المشروط فیہ وفی الاعتکاف، غیبوبۃ حشفہ اگر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو روزے میں جس پے در پے کی شرط تھی وہ بھی شرط ختم ہو جائے گی، پے در پے لگاتار روزے رکھنا تھے جیسے کہ زہار میں ہوتا ہے، تو جو تتابع کی قید تھی یعنی اس کی وجہ سے یعنی لگاتار روزے رکھنے تھے تو وہ تتابع بھی ختم ہو جائے گا، از سر 9 روزے رکھنا پڑیں گے۔ وہ فرماتے ہیں روزے میں جو تتابع کی شرط ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے وفل اعتکافی، اور اعتکاف میں، فیہ ای فی الصوم وفی الاعتکاف، تو روزے میں اور اعتکاف میں جو پے در پے کی شرط ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کہ 10 روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں نا حالت اعتکاف میں، تو اگر اس نے غیبوبۃ حشفہ کیا تو اعتکاف میں جو تتابع کی شرط تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وفساد الاعتکاف والحج قبل الوقوف والعمرہ،
قبل طواف الاکثر. فرماتے ہیں اور اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا اگر غیبوبت حشفہ ہوا. حج بھی فاسد ہو جائے گا جو وقوف عرفہ سے پہلے ہو. اس کا مطلب وقوف عرفہ کے بعد تو یعنی حج کے ارکان کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تو وقوف عرفہ سے پہلے، کیونکہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، رکن حج ہے، اس لیے وقوف عرفہ سے پہلے اگر حج میں جو ہے دخول حشفہ ہو گیا تو حج بھی فاسد ہو جائے گا. ایسے ہی اکثر طواف سے پہلے عمرہ فاسد ہو جائے گا. اکثر طواف سے پہلے اگر دخول حشفہ ہوا تو عمرہ فاسد ہو جائے گا. ووجوب المضی فی فاسدہما، اگر پھر یہ کہ حج فاسد ہوا یا عمرہ فاسد ہوا تو فاسد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں بیٹھ جاؤ، نہیں، جو اب ادائیگی رہ گئی ہے اسے پورا کرنا ہے. بھائی فرماتے ہیں اور فاسد حج اور عمرہ میں ان کو گزارنا واجب ہے. وقضائہما، اور پھر ان دونوں کی قضا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے. ووجوب الدم، اور پھر جو ہے دم واجب ہے. وبطلان خیار الشرط لمن له وسقوط الرد بعیب اذا فعله المشتری بعد الاطلاع علیہ مطلقا وقبله ان کان بکرا. فرماتے ہیں اور خیار شرط باطل ہو جائے گا اس انسان کے لیے کہ جس کے لیے خیار شرط ہو، کہ باندھی خریدی، ٹھیک ہے، مشتری نے کہا کہ میں واپس کر سکتا ہوں، خیار شرط رہے گا میرے لیے 3 دن، پھر اس نے اس باندھی سے غیبوبت حشفہ کر لیا. فرماتے ہیں جو مشتری کے لیے خیار شرط تھا اس کا بطلان ہو جائے گا. وسقوط الرد بعیب، ایسے ہی مبی عیب دار تھی، مشتری نے کہا کہ میں واپس کر سکتا ہوں تو خیار عیب اسے حاصل ہے، لیکن مشتری نے مطلع ہونے کے بعد جو ہے وہ اس سے غیبوبت حشفہ کر لیا تو خیار عیب ساقط ہو جائے گا. اور اگر باقرہ ہو تو مطلع ہونے سے پہلے بھی اگر اس نے کر لیا تو جب جو ہے خیار عیب اس کا ساقط ہو جائے گا. وہی فرماتے ہیں عیب کی وجہ سے جو لوٹانے کا حق تھا وہ لوٹانا ساقط ہو جائے گا جبکہ غیبوبت حشفہ مشتری کر لے، یعنی بعد الاطلاع علیہ، عیب پر مطلع ہونے کے بعد کر لے مطلقاً جو ہے. تو اس کا مطلب عیب پر مطلع ہونے کے بعد اگر اس نے کیا ہے تو مطلقاً خیار عیب ساقط ہو جائے گا، خواہ باندھی باقرہ ہو یا سگیبہ ہو، کیونکہ عیب پر مطلع ہو گیا پھر کر رہا. وقبلہ، اور عیب پر مطلع ہونے سے پہلے اگر اس نے غیبوبت حشفہ کیا ہے تو عیب پر مطلع ہونے سے پہلے اگر کیا ہے تو اگر باندھی باقرہ ہے تب ساقط ہوگا، کیونکہ سگیبہ میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا. لیکن ہاں اگر سگیبہ سے ایسی وطی کی ہے کہ جو اس کو نقصان ہو گیا ہے، فرماتے ہیں تب جو ہے اس کا خیار ساقط ہو جائے گا. فرماتے ہیں ون او ناقص الوتی، او یا وتی نے باندھی میں کمی پیدا کر دی ہو سگیبہ میں، تب جو ہے خیار عیب ساقط ہو جائے گا. ووجوب مہر المثل بالوطء بشبہۃ او بنکاح فاسد، اور فرماتے ہیں کہ وطی بالشبہ کی وجہ سے مہر مثل واجب ہو جائے گا. وطی بالشبہ اگر کر لی کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سمجھ کر جو ہے وطی کر لی مان لو تو وطی بالشبہ ہوگی، تو وطی بالشبہ کی وجہ سے مہر مثل واجب ہوگا، اسے مہر دینا پڑے گا. یا نکاح فاسد میں، تو نکاح فاسد میں جو ہے اگر یہ غیبوبت حشفہ ہو گیا، وطی ہو گئی، تو پھر بھی جو ہے مہر مثل واجب ہوگا. وثبوت الرجعۃ بھی، ایسے طلاق رجعی دی اور غیبوبت حشفہ کر لیا تو اس سے رجعت بھی ثابت ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں وَبِيعَ الْعَبْدُ فِي مَهْرِهَا اِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، اب اپنے آقا کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا، آقا کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا اور پھر جس سے نکاح کیا اس سے دخول حشفہ ہوا، تو فرماتے ہیں اب مہر ہے نہیں دینے کو، کیونکہ جب دخول ہو جائے تو مہر ہوتا ہے، مہر ہے نہیں تو غلام کو ہی بیچ دیا جائے گا. فرماتے ہیں اس عورت کے مہر میں اس غلام کو ہی بیچ دیا جائے گا. فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُ الرَّيْبَةِ وَتَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ وَتَحْرِيمُ أَصْلِ الْمَوْتُوءَةِ، فرماتے ہیں جس لڑکی کی ماں سے اگر جو ہے وطی کر لی، نکاح کر کے وطی کر لی، تو جو اس کی ربیبہ بیٹی ہے وہ حرام ہو جائے گی، تو ربیبہ کا حرام ہو جانا. اور فرماتے وَتَحْرِيمُ أَصْلِ الْمَوْتُوءَةِ وَفَرْعِهَا عَلَيْهِ، اور موتوا
جس عورت سے وطی کر لی گئی ہو تو اس موتوا کے اصل بھی حرام ہو جائیں گے اور موتوا کے فروع بھی حرام ہو جائیں گے واتی پر۔ فرماتے ہیں کہ حرمت جانبین سے ہوتی ہے، تو جب موتوا کے اصول و فروع حرام تو تحریم و اصلہ و فرعہ علیہا، تو جو واتی ہے ٹھیک ہے اس کے بھی اصول و فروع حرام ہو جائیں گے موتوا پر۔ فرماتے ہیں وحلھا للزوج الاول ولسیدھا الذی طلقھا ثلاثا قبل ملکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ باندی کے شوہر نے 2 طلاقیں دیں، 2 طلاقیں دیں، وہ مغلظہ ہو گئی، نکاح سے نکل گئی، پھر اسی شوہر نے جو ہے، اب شوہر تو رہا نہیں، وہ اس کا وہ مالک بن گیا، خرید لیا اسے۔ اب کسی نے اگر دخول حشفہ کیا تو گویا کہ یہ حلال ہو گیا۔ اب شوہر اول جو اب آقا بن چکا ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا بعد عدت۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مِلْكِهَا، اور دخول حشفہ سے عورت حلال ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے جو اب آقا بھی بن چکا ہے، اور اس کے آقا کے لیے کہ جس نے اس عورت کو 2 طلاقیں دی ہیں، 2 ہونا چاہیے۔ علامہ محمد ہاشم فرماتے ہیں جس نے اس عورت کو 2 طلاقیں دی ہیں مالک ہونے سے پہلے، مالک ہونے سے پہلے 2 طلاق دے دی تھی، اب اس کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی اگر کسی دوسرے شخص نے جو ہے دخول حشفہ کر لیا، کیونکہ حلال ہو گیا۔ اب اس کی عدت کے بعد جو ہے وہ یہ آقا آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، بیوی بن جائے گی۔ فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أُخْتِهَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً، ٹھیک ہے۔ ایسے فرماتے ہیں موتوا کی بہن سے وطی کرنا بھی حرام ہوگا جبکہ وہ بہن باندھی ہو۔ اس کا مطلب یعنی موتوا کی بہن کی ملکیت حاصل ہو گئی، اس کی باندھی بن گئی تو بہن سے وطی کر چکا ہے نا، اس لیے اس سے وطی نہیں کر سکتا، تو موتوا کی بہن سے وطی کرنا حرام ہوگا جبکہ وہ باندھی بن کر آئے۔ وَزَوَالُ الْعَنَّةِ، ایسی جو ہے نامردی کا زائل ہونا، نامردی زائل ہو جائے گی اگر کسی نے دخول حشفہ کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْعَتِيقَةِ، ایسی خیار عتق رہتا ہے، ٹھیک ہے، خیار عتق رہتا ہے باندھی کو کہ بعد عتق جو ہے اپنے نفس کو اختیار کر لے، لیکن اس نے شوہر کو جو ہے قبضہ دے دیا، ٹھیک ہے، اب اس صورت میں جو خیار عتق تھا وہ باطل ہو جائے گا اگر دخول حشفہ کر لیا شوہر نے۔ فرماتے ہیں خیار عتق کا باطل ہونا، ایسے خیار بلوغ بھی باطل ہو جائے گا جب کہ وہ باقرہ ہو، تو باقرہ ہے اور وہ باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے نے نکاح کرایا ہے تو بعد بلوغ خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس نے دخول حشفہ اس کے شوہر نے کر لیا تو جو ہے باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وکمال المسمى، ایسے مکمل جو مہر بیان کیا گیا مکمل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو مسمى مکمل واجب ہوگا۔ ووجوب مہر المثل للمفوضہ، مفوضہ کس عورت کو کہتے ہیں کہ جس عورت کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا گیا ہو، بغیر مہر کی شرط کے، یا مفوضہ پڑھیں یعنی کہ المرأة التي فوضت نفسها بغیر مہر، ٹھیک ہے، تو بغیر مہر کے جس نے اپنے نفس کو سپرد کر دیا وہ مفوضہ ہے، تو اس عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا جبکہ دخول حشفہ ہو جائے۔ وَإِسْقَاطُ حَبْسِهَا نَفْسَهَا، یہ حبس کا مفعول بھی ہے نفسها، اور عورت کو اپنے آپ کو روکنے کا اختیار تھا نا جب تک مہر معجل کی وصولی نہ ہو جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے نہیں روکا، تو اب صورت میں دخول حشفہ اگر ہو گیا تو یہ اس کا روکنا جو حق تھا ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں عورت کا اپنے آپ کو روکنے کا جو حق تھا وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی جو روکنے کا حق مہر معجل کی وصولی کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہ صاحبین کے قول پر جو ہے ساقط ہو جائے گا، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کلو وطئ جدید، کہ ہر وطی جدید ہے، اس کا مطلب دوبارہ یہ اگر وطی کرے گا تو عورت پھر اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ ووقوع طلاق المعلق به، اور فرماتے ہیں وطی پر معلق طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ دخول حشفہ ہو جائے، اس لیے کہ دخول حشفہ وہ وطی ہی تو ہے۔ وثبوت سنت والبدعت فی طلاقها، اور عورت کی طلاق میں وہ سنت طلاق اور بدعت طلاق بھی ثابت ہو جائے گی۔
کہ اگر یہ کہا کہ اگر میں وطی کروں تو تجھے طلاق سنت ہے، ایک طلاق، اور یا تینوں طلاق ہیں، تو وطی پر معلق کیا، دخول حشفہ ہو گیا، تو طلاق سنت بھی ثابت اور طلاق بدعت بھی ثابت ہو جائے گی عورت کی طلاق میں۔ وَكَوْنُهُ تَعْيِينًا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ، اور طلاق مبہم میں جو ہے طلاق کا متعین ہو جانا، تو طلاق متعین ہو جائے گی طلاق مبہم میں، مطلب یہ طلاق دی کہ میری کسی ایک بیوی کو طلاق ہے، 2 بیوی، کسی ایک کو طلاق، اور ایک سے دخول حشفہ کر لیا، تو اس کا مطلب وقوع طلاق علی الثانی ہو جائے گا، دوسری طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكَوْنُهُ تَعْيِينًا، اور یعنی طلاق کا متعین ہو جانا طلاق مبہم میں، وہ وطی سے جو ہے دوسری متعین ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَثُبُوتُ الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ، ٹھیک ہے، جو قرآن میں ہے ایلا کے متعلق آیت للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی عورتوں سے ایلا کر لیا، تو ان کے لیے للذین، ان کے لیے تربص 4 اشہر، 4 مہینے رکنا ہے، 4 مہینے وہ رکے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 4 مہینے پاس نہ جانے کی قسم ہوتی ہے یہ۔ فَإِنْ فَاءُوا، تو اگر یہ پھر آئیں اس مدت میں، واپس ہو جائیں، مطلب وطی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو فاء یفیء کا معنی رجوع ہے، یہ دکھانا تھا مجھے اس آیت سے۔ وَثُبُوتُ الْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ، اور ایلا میں رجوع ثابت ہو جائے گا اگر دخول حشفہ کر لیا، وہی مدت 4 اشہر میں، ٹھیک ہے۔ ووجوب کفارۃ الیمین لو کان باللہ تعالی، اور کفار یمین بھی واجب ہوگا، کیونکہ ایلا میں قسم ہی تو کھائی جاتی ہے، اس لیے قسم توڑی، اس لیے کفار یمین واجب ہوگا اگر اللہ کی قسم ہو۔ ووجوب العدۃ ومنع تزویجها قبل الاستبراء علی قول محمد المفتیٰ بھی، اور فرماتے ہیں اور عدت کا واجب ہونا، عدت بھی واجب ہوگی اگر جو ہے اس میں، ایسے فرماتے ہیں وہ وجوب العدتی، اور اگر عورت کو جو ہے وہ یعنی دخول حشفہ اگر ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی تو پھر عدت واجب ہوگی، ٹھیک ہے، تو عدت کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اگر باندھی ہے تو باندھی کی تو عدت ہوتی نہیں ہے اگر آقا نے وطی کی ہو، اس صورت میں جو وہ استبرا کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور باندھی کو شادی کرنے سے منع کیا جائے گا استبرا سے پہلے، اس کی عدت تو نہیں ہے لیکن استبرا سے پہلے شادی کرنے سے روکا جائے گا امام محمد کے مفتیٰ بھی قول پر۔ فرماتے ہیں ووجوب العدتی، ایسی اگر عورت سے دخول حشفہ اگر ہو گیا پھر اگر جو ہے طلاق دے دی تو فرماتے ہیں کہ نفقہ بھی واجب ہوگا، سکنا بھی واجب ہوگا للمطلقۃ بعدہ، دخول حشفہ کے بعد جس کو طلاق دی گئی ہو تو اس کے لیے دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔ ووجوب الحد لو کان زنا، فرماتے ہیں اور حد واجب ہوگی اگر جو ہے وہ زنا کے طور پر دخول حشفہ ہو، او لواطتن، ٹھیک ہے، او لواطتن علی قولہما، یا یعنی عورت سے لواطت ہو صاحبین کے قول پر، تو زنا ہو یا عورت سے لواطت ہو تو صاحبین کے قول پر حد واجب ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ زنا کے علاوہ میں صرف تعزیر ہے۔ فرماتے ہیں اگر جانور کے ساتھ دخول حشفہ کر لیا گیا تو پھر حکم یہ ہے کہ اس جانور کو یعنی کھانا اس کا پھر جو ہے شریعت نے جائز نہیں کہا ہے، بلکہ یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس جانور کو ذبح کر دیا جائے اور پھر اس کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَذُبِحَ الْبَهِيمَةُ الْمَفْعُولِ بِهَا ثُمَّ حَرْقُهَا، یا وَذِبْحُ الْبَهِيمَةِ، یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جس جانور کے ساتھ دخول حشفہ کیا گیا اس جانور کا ذبح کرنا ہے پھر اس کو جلا دینا ہے، یعنی اس کو کھانے کے لیے شریعت نے حکم نے دیا ہے۔ وَوُجُوبُ التَّعْزِيرِ إِنْ كَانَ فِي مَيْتَةٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مُوسَى بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ مَحْرَمِ مَمْلُوكَةِ اللَّهِ أَوْ لِوَاطَةٍ بِزَوْجَتِهِ، فرماتے ہیں کہ تعزیر واجب ہوگی کہ اگر دخول حشفہ مردار عورت کے ساتھ کیا،
تو مردار عورت میں اگر دخول اشفا ہے، یا مشترکہ باندی سے جو ہے وطی کرنا جائز نہیں ہے تمام شریکوں، لیکن مشترکہ باندی میں اگر دخول اشفا ہے تب بھی تعزیر واجب ہوگی، مطلب حد نہیں ہے۔ ایسے فرماتے ہیں جس باندی سے فائدہ اٹھانے کی وصیت کی گئی تھی تو اس باندی سے وطی کر لینا یعنی دخول اشفا کر لینا، اس میں بھی تعزیر واجب ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھانا تھا کہ یعنی کام لینے تھے، نہیں وطی کر لی، تو جس کی جس سے منفعت کی وصیت کی گئی ہے اس سے اگر دخول اشفا کر لیا، یا اپنی مملوکہ کی محرم سے جو ہے دخول اشفا کر لیا تب بھی تعزیر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی مملوکہ مطلب باندھی ہے، پھر اس کی محرم کون ہوگی، مطلب اس کی محرم جو ہے بہن ہے یا ماں ہے یا کوئی بھی ہے، تو پھر اس سے اگر غیبوبت اشفا کر لیا لیکن بطور ملک ہو، اس نے سمجھا کہ اس مملوکہ کی محرم جو بہن ہے یہ بھی اب میری مملوکہ ہے، میں نے خرید لیا ہے تو اب نکاح کر لوں، تو ملک یمین میں دو بہنوں کو بھی تو جمع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے وطی کر لی تو تعزیر واجب ہوگی، حد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اپنی مملوکہ کی محرم سے اگر غیبوبت اشفا کر لیا کہ یہ بھی میری ملکیت ہے تو پھر تعزیر واجب ہوگی، یا اپنی بیوی سے لواطت کرنے میں ہمارے نزدیک تعزیر واجب ہوگی۔ تعزیر یہ ہے کہ یعنی حاکم جو بادشاہ جو بہتر سزا سمجھے وہ دے سکتا ہے، چاہے تو کچھ کوڑے لگا سکتا ہے یا اور بھی جو ہے اس کا حقہ پانی وغیرہ بند کر دے۔ وہ ثبوت الاحسان، ایسے محسن ہونا بھی ثابت ہو جائے گا اگر دخول اشفا کر لیا، تو اس کا مطلب جو ہے اب یہ محسن ہو گیا۔ وہ ثبوت النسب، ایسے نسب کا ثابت ہونا، دخول اشفا اگر کر لیا اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو پھر جو ہے دخول نسب کا ثابت ہونا۔ وقوع العتق المعلق به، فرماتے ہیں کہ وطی پر معلق آزادی واقع ہو جائے گی اگر دخول اشفا کر لیا تو۔ فرماتے ہیں وَإِسْتِحْقَاقُ الْعَزْلِ عَنِ الْقَضَاءِ وَالْوِلَایَةِ وَالْوَصَايَا، اگر کسی کو جو ہے قاضی بنایا، اس نے دخول اشفا کر لیا، فرماتے ہیں قضا سے معزولی کا مستحق ہے وہ، ٹھیک ہے، تو معزول ہو جانا چاہیے اسے۔ ایسے فرماتے ہیں ولی نے اگر دخول اشفا کر لیا تو ولایت سے معزولی کا مستحق ہے، وصی نے کر لیا تو وہ وصیت سے جو ہے معزولی کا مستحق ہے کہ انہیں معزولی اختیار کرنا چاہیے، معزول ہو جائیں۔ ورد الشہادت لو کان زنا، فرماتے ہیں ایسے فرماتے ہیں اور شہادت کے رد کا مستحق ہوگا اگر جو ہے اس نے دخول اشفا بطور زنا کیا ہے، تو اب وہ اس کا مستحق ہے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے۔ فوائد، تو چند فائدے یہاں پر ہیں۔ الاولا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو یعنی جو دخول اشفا ہوتا ہے جس کو علاج کہتے ہیں، داخل کرنا یعنی شرمگاہ میں داخل کرنا، تو اب اس میں یہ ہے کہ بغیر پردے کے ہو یا پردے کے ساتھ ہو، البتہ حرارت ساتھ ہو، تو اب صورت میں جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ہے زوج اول کے لیے اگر یہ حلال ہوا ہے دخول اشفا کے ساتھ تو زوج اول کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں لا فرق فی العلاج، یعنی شرم کا داخل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حائل یعنی کسی پردے کے ساتھ ہو یا بغیر پردے کے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تصل الحرارت معہ، کہ حرارت اس کے ساتھ میں ہو، یعنی حرارت پائی جائے۔ یوں ہی اس کو ذکر کیا ہے یعنی حلالے میں، حلت میں کہ شوہر اول کے لیے حلال قرار دینے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ فتجری فی سائر الابواب، اب تمام بابوں میں جو ہے یہ جاری ہوگا کہ اگر دخول اشفا اس طریقے سے ہو گیا ہے تو اب وہاں پر اس کا اعتبار ہو جائے گا جبکہ حرارت جو ہے پہنچے۔ الثانیہ، تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ما ثبت للحشفۃ من الاحکام ثبت لمقطوعها ان بقی منہ قدرها، فرماتے ہیں کہ حشفہ کی وجہ سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں مقطوعۃ الذکر کے لیے بھی وہ احکام ثابت ہوں گے اگر جو ہے شرمگاہ میں سے بقدر حشفہ بچ گیا ہو، تو حشفہ کی مقدار اتنا بچ گیا ہو پھر یعنی حشفہ والے احکام ثابت ہو جائیں گے۔ وَإِن يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُهَا، اور اگر بقدر حشفہ بھی نہیں بچا، لم يتعلق به شيء من الاحکام، تو کوئی بھی حکم اس سے متعلق نہیں ہوگا۔ وَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ لِكَوْنِهَا كُلِّيَّةً، اب یہ مسئلہ ایسا ہے
کہ یہ نقل کا محتاج ہے اس کے کلیہ ہونے کی وجہ سے، کیوں جب قاعدہ کلیہ بن جاتا ہے نا تو اسے جہاں چاہیں جس جزیے کی طرف نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی میں نے صراحت نہ دیکھی۔ الثالثۃ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ الوطء فی الدبر کالوطء فی القبل، کہ دبر میں وطی وہ قبل میں وطی کی مثل ہے، فیجب بہ الغسل، تو جس طرح قبل کی وطی سے وجوب غسل ہوتا ہے یوں ہی اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ وَيَحْرُمُ مَا يَحْرُمُ بِالْوَطِي فِي الْقُبُلِ، اور فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہو جائے گی کہ جو وطی فی القبل سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں حرام ہوں گی، کہ مطلب قرآن شریف کا چھونا، نماز پڑھنا بھی ابھی صحیح نہیں ہوگا، اور بھی جو چیزیں ہیں۔ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهِ اتِّفَاقًا، اور فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا وطی فی الدبر سے بالاتفاق۔ واختلفوا فی وجوب الکفارہ، اب فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، تو کفارے کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ والاصح وجوبها، لیکن صحیح تر یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا دبر کی وطی سے، کہ اس نے جو ہے وہ جنایت کی ہے تو اس لیے کفارہ ادا کرے۔ وَيَفْسُدُ الْحَجُّ بِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَى قَوْلِهِمَا، فرماتے ہیں کہ وطی فی الدبر سے حج فاسد ہو جائے گا جبکہ وقوف عرفہ سے پہلے یہ جنایت کر لیو، وقوف عرفہ سے پہلے، کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے رکن حج ہے، تو صاحبین کے قول پر حج فاسد ہو جائے گا۔ واختلف الروایت علی قولہ، اور امام اعظم کے قول پر روایت مختلف ہے، لیکن صحیح تر یہ روایت ہے کہ فسادہ بہ، کہ حج فاسد ہو جائے گا وطی فی الدبر سے، جیسے کہ فتح القدیر میں ہے۔ وَيَفْسُدُ بِهِ الْاعْتِكَافُ، وطی فی الدبر سے فساد اعتکاف بھی ہو جائے گا، اور اگر طلاق رجعی دی ہے اور وطی فی الدبر کی تو رجعت اس سے ثابت ہو جائے گی مفتہ بھی قول پر، لیکن ثبوت رجعت کی علت وطی فی الدبر نہیں، بلکہ جو ہے یہاں پر لمس علت ہوگی، کیونکہ بیویوں کو شہوت کے ساتھ چھو لینا بھی رجعت ثابت کر دیتا ہے نا، کیونکہ ایک حرام چیز سے جو ہے رجعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کما فی التبیین، جیسے کہ تبیین میں، یعنی لیکن چند مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پر وطی فی الدبر وطی فی القبل کی طرح نہیں۔ فرماتے ہیں لا تثبت بہ حرمت المصاہرت، حرمت مصاہرت وطی فی القبل سے ہوگی جو جائز وطی ہے، وطی فی الدبر سے حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ وطی فی الدبر کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، البتہ یہاں جو لمس یا بوسہ وغیرہ پایا جائے گا اس کی وجہ سے جو ہے حرمت مصاہرت ہوگی۔ جو حاشیے میں علامہ حموی فرماتے ہیں کہ شمس الائمہ یہ ذکر کیا ہے کہ حرمت کا فتویٰ یہاں احتیاطاً دیا جائے گا بعض مشائخ کے قول پر عمل کرتے ہوئے، اور ایک لطیف حسن یہاں بات ہے، یعنی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ دبر میں وطی جو ہے اس کی حالت وہ مس سے ادنا نہیں ہے، کیونکہ مس میں تو صرف چھونا ہے اور اس میں چھونا بھی ہے اور وطی بھی ہے، تو یہ حالت کے اعتبار سے مس چھونے سے یہ ادنا نہیں ہے، اور عورت کو چھونے سے جو ہے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، تو اب اس وطی سے تو بدرج اولا حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس میں مس ہی نہیں بلکہ زیادت علی المس ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا یجب الحد بہ عند الامام، وطی فی الدبر ہے تو امام اعظم کے نزدیک تو تعزیر واجب ہوگی، تو وطی فی الدبر کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں الا اذا تکرر، لیکن نہ مانے بار بار جو ہے یہ فعل کرے، فیقتل علی المفتى بھی، تو مفتہ بھی قول پر اسے قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل کرنا بھی بطور حد نہیں ہوگا بلکہ سیاستاً ہوگا، بطور مصلحت ہوگا، ٹھیک ہے۔ علامہ ضلعی نے فرمایا نا کہ اگر امام جو حاکم ہے اگر جس انسان کی عادت بن جائے اس کے قتل میں یہ مصلحت دیکھے تو قتل کرنا اسے جائز ہے۔ ولا یثبت بہ الاحسان، اور محسن ہونا بھی وطی فی الدبر سے ثابت نہیں ہوگا، یہ مستثنی مسئلے چل رہے ہیں۔ ولا التحلیل للزوج الاول، اور زوج اول کے لیے حلال کی صورت وہی ہے کہ وطی فی القبل ہو، جائز وطی ہو، اس سے حلت ہوگی، تو شوہر اول کے لیے جو ہے حلت بھی ثابت نہیں ہوگی وطی فی الدبر سے۔ ولا فیء للمولی، اور جو ایلا کرنے والا ہے تو ایلا کرنے والے کا رجوع وہ وطی فی القبل سے ہوگا، وطی فی الدبر اگر کی تو مولی کے لیے کوئی رجوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا رجوع نہیں مانا جائے گا۔
البتہ مولی کا جو رجوع ہوگا وہ مانا جائے گا کہ اس نے جو مس کیا ہے تو یہاں پر زیادت علی المس ہے، اس وجہ سے رجوع ہوگا۔ وطی فی الدبر جو ہے یہ جو ہے سبب رجوع نہیں بنے گی۔ فرماتا ہے مولی کے لیے رجوع نہیں ہوگا وطی فی الدبر کی وجہ سے۔ ولا یخرج بہ عن العنتی، اگر کسی نے دبر میں وطی کر لی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نامردی سے یعنی نہیں نکلے گا۔ فرماتے ہیں ولا تخرج بہ عن کونھا بکرن، ٹھیک ہے، اور وطی فی الدبر کی وجہ سے عورت باکرہ ہونے سے بھی نہیں نکلے گی، وہ باکرہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ فیکتفی بسکوتھا، تو باکرہ ہے، اب اگر باپ نے اجازت نکاح لی، یہ خاموش رہی، تو پھر اس کے سکوت پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ باکرہ ہے نا۔ ولا یحل بحال، اور وطی فی الدبر کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہے۔ والوطی فی القبل حلال فی الزوجہ والامۃ عند عدم مانع، ہاں وطی فی القبل جو ہے وہ حلال ہے زوجہ میں، زوجہ سے کر سکتا ہے، باندی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کب؟ مانع نہ ہونے کے وقت، مطلب مجوسی باندی نہیں ہونا چاہیے تو باندی سے بھی کر سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَسْقُطَ بِهِ خَيَارُ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ، فرماتے ہیں وہ مناسب ہے کہ وطی فی الدبر سے خیار شرط بھی ساقط ہو جائے اور خیار عیب بھی ساقط ہو جائے، کیونکہ فقہا کا قول ہے کہ خیار عیب اور خیار شرط یہ بوسہ لینے سے اور شہوت کے ساتھ چھونے سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر وطی فی الدبر میں تو مس بھی ہے اور زیادت علی المس بھی ہے، فہذا اولا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو بدرجہ اولا سقوط خیار ہو جائے گا للدلالت علی الرضاء، یعنی اس کے رضامندی پر دلیل ہونے کی وجہ سے کہ اس نے وطی کی اس لیے مشتری راضی ہے یہ۔ وفی جامع الفصولین جامعہ فی دبرہا بنکاح فاسد لا یجب المہر والعدۃ، فرماتے ہیں جامع فصولین میں یہ ہے کہ عورت سے دبر میں وطی کی نکاح فاسد میں، تو نکاح فاسد میں جو ہے دبر میں وطی کی تو اب مہر اور عدت واجب نہیں ہوں گے، نکاح فاسد کے جو بغیر گواہوں کے تھا، ٹھیک ہے، تو مہر اور عدت جو ہے یہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعلی هذا الوطء فی الدبر لا یوجب کمال المہر فی النکاح الصحیح، تو فرمانے اس بنیاد پر وطء فی الدبر یہ مکمل مہر کو بھی واجب نہیں کرے گی نکاح صحیح میں، تو نکاح صحیح میں یہ مکمل مہر کو واجب نہیں کرے گی، جب نکاح فاسد میں بالکل بھی مہر اور عدت کو واجب نہیں کر رہی، تو نکاح صحیح میں تو مکمل مہر واجب ہوتا ہے نا، تو مکمل مہر واجب نہیں ہوگا۔ ولا تجب بہ العدۃ، اور وطی فی الدبر سے نہ عدت واجب کہ اگر اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، بعد میں بغیر خلوت کے، یعنی تو وطی فی الدبر کے بعد اگر جو ہے بغیر خلوت کے اس کو طلاق دے دی تو پھر عدت بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ عدت اس وطی سے واجب ہوتی ہے کہ جو قبل میں ہو۔ کیا اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے یا کوئی اور شخص لیٹا ہوا ہے تو وہ خلوت صحیحہ کے معنی ہیں، اب اگر اس میں جو ہے وطی فی الدبر ہوئی تو جو ہے عدت واجب نہیں ہوگی۔